ہم تو جہاں 1947 میں کھڑے تھے آج بھی اس سے بدتر حالت میں یہاں کھڑے ہیں۔ یہ مذہبی رواداری ہندوستانی عوام کا اہم جز ہے۔ تشدد ہماری روایت نہیں، اور اس سے حاصل بھی کیا؟ محترم وزیر اعظم، میں کچھ دن پہلے بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور آج ملک کے حالات کو دیکھ کر پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ملک کے امن پسند عوام، محترم وزیر اعظم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ملک اور ملک کے شہریوں کا مستقبل آپ کو طے کرنا ہے۔ مسائل کا حل لڑائی نہیں، بلکہ میں پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے راستے پر آنا ہوگا۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ آج کے حالات میں یہ مصرع پوری طرح صادق آتا ہے۔ وزیر اعظم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سینے کو کشادہ کیجیے۔ ہم نے اپنی کشادگی کا مظاہرہ کر دیا۔ ہم حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ آخر کب تک ملک اس دور سے، اس ماحول سے گزرے گا؟ ہندوستان کا عوام، ہندوستان کا ہر شہری ان حالات سے پریشان ہے۔ ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے۔ جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ یہی جامع مسجد جس نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شانہ سے شانہ ملا کر سسکیوں اور آہوں کے بیچ قربانیاں دی تھی۔ بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اس آزادی کے بعد عوام نے جو خواب سجایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی ہو، نفرت کی دیواریں اب گر جائیں گی، ہندو اور مسلمان شیر و شکر ہو کر اس ملک میں رہیں گے۔ اور رہتے آئے۔ یہ تو صدیوں کی تاریخ رہی ہے۔ اس ملک کا ہندو، اس ملک کا مسلمان ساتھ رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل رہا۔
ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، وہاں کی ہندو اقلیت کے ساتھ، میں اس پر بولا، میں اس پر اظہار خیال کر چکا ہوں. وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس ملک میں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے. میں نے جناب محمد یونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پچھلے دنوں کہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر یہ ظلم وہاں پر بڑھتا رہا ہندو اقلیت کے ساتھ، تو مناسب نہیں ہوگا. اس کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑتا ہے. ہمیں تو سبق لینا چاہیے یونائٹڈ عرب امارات سے اس معاملے میں. بہت چیزوں میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان مسلم ممالک سے، کچھ اور مسلم ممالک کہ جہاں مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، دیگر عبادت گاہیں بھی ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. وہاں کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں. اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھٹی کے دن ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. رات کو 2 بجے نکلیے، ان ممالک میں کوئی کسی کو فکر نہیں، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے. پھر ہمارے ملک میں ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ سستی شہرت کے لیے، کہ اخبارات میں ہمارا نام آ جائے، میڈیا میں ہم آ جائیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نام و نمود کے لیے اس طرح نفرت پھیلانا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ کسی بھی طرح اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. نہ ملک کا پرامن ہندو اس کو پسند کرتا ہے اور نہ مسلمان. عبادت گاہوں اور درگاہوں کے اندر مورتیاں تلاش کی جائیں، اقلیتیں غیر محفوظ ہوں، یہ کہاں تک درست ہے؟